هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العلم، باب فضل العلم وقول اللہ تعالی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل وقل رب زدني علما. کتاب العلم، علم کا بیان. باب فضل العلم، باب ہے علم کی فضیلت کا. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا. والذین، اور ان لوگوں کو بھی اوتوا العلم درجات، جو علم دیے گئے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا. اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے. اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے وقل، اور آپ کہہ دیجئے رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر. امام بخاری نے تیسرے نمبر پہ کتاب العلم کا تذکرہ کیا. کتاب العلم سے پہلے کتاب الایمان تھی، اور ایمان جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. اور پھر ایمان کن کاموں سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، ان چیزوں کا جاننا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. امام بخاری نے کتاب الصلاۃ سے پہلے اور جہاد سے، روزوں کے مسائل سے، اور دیگر جتنی بھی سیکھنے والی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ بعد میں کیا، اور کتاب العلم کا تذکرہ پہلے کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اس صورت میں پڑھ سکیں گے جب اس کا ہمارے پاس علم ہوگا. روزہ اس صورت میں رکھ سکیں گے جب اس کا ہمارے پاس علم ہوگا. تو ساری چیزوں سے پہلے علم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جب نازل کیا اور سب سے پہلی جو وحی آئی، اس وحی میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ نے سب سے پہلے عبادت کی آیات کو نازل نہیں کیا. عبادت کی جو آیات ہیں وہ بہت بعد میں جا کے نازل ہوئیں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے علم کو سیکھنے کا تذکرہ کیا. اور یہ یاد رکھیے گا، علم کا جو سیکھنا ہے یہ طلب العلم فریضہ جو ہے علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کو سیکھنا ضروری ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ علم جو ہوتا ہے نا، اس کا سیکھنا، ہم نے اس میں بہت سی ایسی باتیں کر دی جو حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی تھیں. سکولوں کے باہر بھی لکھا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کالجز کے باہر بھی لکھا گیا. اگر کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو وہ وہاں بھی دیواروں پہ لکھا ہوگا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تھوڑا سا فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سکولز اور جو کالجز ہوتے ہیں وہاں جو علم ہوتا ہے اس کو ہمارے علماء اور سلف صالحین کیا اس کو علم کہا کرتے تھے یا وہ علم نہیں ہوتا؟ اس میں بہت سے اقوال ہیں اور بہت سی باتیں ہیں. العلم قال اللہ وقال رسولہ، علم وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا اور اس کے رسول نے کیا کہا. صرف یہ چیزیں علم ہیں، یعنی اللہ کیا کہتا ہے قرآن،
اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، حدیث، یہ دونوں چیزیں مل کے علم بنتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس ڈاکٹری کا آپ کے نزدیک علم ہے تو وہ علم نہیں ہے، ہاں اس کے پاس معلومات ہیں اور اس نے ان معلومات کو جمع کر رکھا ہے۔ کوئی انجینئر ہے تو اس کے پاس انجینئرنگ کی معلومات ہیں، کوئی آدمی زراعت کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے پاس اس شعبے کی معلومات ہیں۔ معلومات میں اور علم میں فرق ہوتا ہے، تو علم جو ہے یہ اللہ نے ہر کسی کے لیے فرض کیا ہے، معلومات ہر کسی کے لیے فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر ان معلومات کو آپ دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی انگلش سیکھتا ہے اور وہ انگلش بولنا سیکھتا ہے، اس کا مطمع نظر کیا ہے کہ میں نے اس معلومات کے ذریعے یا اس انگریزی زبان کے ذریعے میں نے دعوت کا کام کرنا ہے، تو یہ اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو دوسری زبانوں کے سیکھنے کا کہا۔ اب کوئی آدمی دوسرے فنون کو حاصل کرتا ہے، دوسری زبانوں کو سیکھتا ہے، مطلب یہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ اس سے وہ دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک فضیلت کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ سکولوں کے باہر جو طالب العلم فریضہ لکھا ہوتا ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، تو پھر یہ دائرہ کار کون آدمی متعین کرے گا کہ کیا پرائمری پاس کرنا ہر کسی کے لیے فرض ہے، یا مڈل تک جانا ہر کسی کے لیے فرض ہے، یا میٹرک، ایف اے، بی اے اور ایم اے یہ کہاں تک فرض ہے؟ اور اگر کوئی آدمی سکول میں نہیں جاتا اور وہ کبھی نہیں پڑھتا وہاں پہ جا کے، تو آپ کے نزدیک تو ایک بہت بڑے فریضے سے وہ آدمی روگردانی اختیار کر رہا ہے، تو وہ علم جو ہے نا وہ فرض نہیں ہے، وہ اچھا ہے آپ حاصل کریں اور اس کے ذریعے دعوت اور تبلیغ کا کام کریں، لیکن جو علم ہے نا ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے فرض کیا، وہ بھی دو طرح کا ہے۔ ایک علم ہوتا ہے جیسے اختصاصی مطالعہ ہے، کوئی آدمی بڑی گہرائی میں جا کے اس علم کو حاصل کرے، وہ سب کے لیے فرض نہیں ہے۔ کوئی علماء اس دنیا میں موجود ہوں جو مسائل کو گہرائی سے جانتے ہوں تو یہ فرض کفایہ ہے، ادا ہو جائے گا۔ لیکن ہر آدمی کے لیے نماز چونکہ اللہ نے فرض کی ہے، نماز کا علم حاصل کرنا ہر بندے کے لیے فرض ہے، یعنی نماز مجھے کیسے پڑھنی چاہیے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی دعائیں کیا ہیں، نماز کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے، کون سے کام نماز میں کیے جا سکتے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی آدمی صاحب نصاب ہو چکا ہے، ضروری ہے کہ وہ سمجھے، اور یہ علم اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں نے اس کی زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ تو جس چیز کی انسان کو ضرورت پڑتی جائے گی اس چیز کا علم حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ نے دو قسم کے لوگوں کو بہت بلندی عطا کی ہے، اور دو قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ نمبر ایک وہ آدمی جو اہل ایمان میں سے ہے، جس بندے کے دل میں ایمان ہے، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم کے ساتھ نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام کے تمام لوگوں سے بلندی عطا کی ہے، رفعت عطا کی ہے۔ امام بخاری نے یہاں پہ کسی حدیث کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ دو قرآن مجید کی آیات کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ تو بسا اوقات امام بخاری کسی قرآنی آیت کو ذکر کرتے ہیں اور حدیث کو ذکر نہیں کرتے، یا تو حدیث ان کی شرائط کے مطابق نہیں ہوتی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خود سے یہاں سے کچھ حدیثوں کو آپ خود سے جمع کر لیں۔ یہ امام بخاری کا ایک انداز ہے، اگرچہ امام بخاری نے یہاں پہ حدیث ذکر نہیں کی، لیکن بہت سی ایسی روایات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے علماء کو بہت بڑے مقام اور بہت بڑے شرف کے ساتھ نوازا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس دنیا میں اگر کوئی انبیاء کا وارث ہے
تو وہ اہل علم ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اللہ رب العالمین نے جب اس بات کی گواہی دی ہے نا کہ اللہ نے گواہی دی ہے اور اللہ کے فرشتوں نے اس بات کی گواہی دی ہے اور اہل علم علماء نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس گواہی میں اللہ نے اپنا تذکرہ کیا، اپنے فرشتوں کا تذکرہ کیا اور علماء کا تذکرہ کیا، اور ان سب کو ایک جگہ پہ رکھ کے کہا کہ یہ تینوں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ اہل علم کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا تذکرہ کیا، اپنے مقربین فرشتوں کا تذکرہ کیا، وہیں اللہ رب العالمین نے اہل علم کا تذکرہ بھی کیا۔ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میرے سے حدیث کو سنتا ہے اور پھر حدیث کو یاد رکھتا ہے، پھر آگے اس حدیث کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ اس عالم کے چہرے کو تر و تازہ رکھے اور کبھی اس کے چہرے پر پریشانی اور کبھی اس کے چہرے پر وہ جو مرجانا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو علم سیکھتا ہے اور آگے اس علم کو پھر لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اہل ایمان اور اہل علم جو ہے دنیا میں بھی اللہ نے جب ان کو فضیلت دی ہے تو ان کو بھی بہت سے ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بلند تر رکھنا چاہیے جو عام لوگوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ہر وہ کام جو انسان کی پستی کا ذریعہ بنے، اہل علم کو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا آپ کہہ دیجئے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ دعا نہیں سکھائی تھی اللہ میری عزت میں اضافہ کر دے، ایسا نہیں کہا اے اللہ میرے مال میں اضافہ کر دے، نبی نے کبھی ایسی دعا نہیں کی۔ اے اللہ میرے منصب میں اضافہ کر دے، میں بہت بڑا ہوں لیکن مجھے اس سے بھی بڑھا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کثرت کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن علم ایسی چیز ہے کہ اللہ خود اپنے نبی کی تربیت فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تیرے سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں مجھے ایسا علم دے جو نفع مند ہو۔ اور نافع علم کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی شریعت کا علم، اور وہ علم جو انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے، وہ علم جو انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی یہ تو کہتا ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، تو یہ علم نافع نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے لیس العلم بکثرت الروایہ، کوئی آدمی بہت سی حدیثیں بیان کرتا ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ معلومات ہیں اور اس کے پاس بہت ساری روایات ہیں، یہ اس کے عالم ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ انما العلم، اصل جو علم ہوتا ہے یہ خشیت اللہ، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کا جو ڈر ہے نا وہ اس دنیا کائنات میں اہل علم کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ تو عالم وہ نہیں ہوتا جس کے نام کے ساتھ علامہ لکھا ہو، عالم وہ نہیں ہوتا آپ صرف یہ سمجھیں کہ اس کے پاس بہت سی معلومات ہیں اور اس کے پاس بہت بڑا علم ہے۔ وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والا ہے، جس قدر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اسی قدر بڑا عالم ہوگا۔ تو علم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے اللہ سے علم بھی مانگیے اور ایسا علم کبھی نہ مانگیے جو لوگوں کے لیے وبال جان بن جائے، اور ایسا علم جو ادھورا علم ہوتا ہے یہ بھی اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ ادھورا جو علم ہوتا ہے یہ انسان کی آخرت کو برباد کر سکتا ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ مشتبہات میں ڈال کر کے رکھنا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ نے کچھ صریح احکامات نازل کیے ہیں اور کچھ مشتبہات چیزیں ہیں
تو اپنے آپ کو ہمیشہ ان مشتبہات میں رکھنا. بعض لوگوں نے ہمیشہ اختلافی باتوں کو یاد کیا، انہیں یہ نہیں پتا کہ نماز کا جو قیام ہوتا ہے یہ کیا ہے، رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. لیکن ہر اختلافی بات کا انہیں پتا ہے کہ بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیسے تھے، انہوں نے یہ کام اپنی زندگی میں کیوں کیا. بھائی جو بنیادی علم ہے اس کو حاصل کیجئے. آپ کو جو اختلافی باتیں ہیں اور وہ اختلافی باتیں جو علماء لیول کی ہیں، اپنے آپ کو وہاں دھکیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ علم حاصل کیجئے جو آپ کی عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. مجھے کوئی صاحب کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ میں نے کہا کہ بھائی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، آپ اس کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا بندے کو علم ہونا چاہیے. بھائی ان باتوں کا علم آپ کر کے حاصل کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے علم مانگیے اور علم نافع، اور وہ علم حاصل کیجئے جس کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اور وہ علم اس کو کبھی اب اس کے پیچھے نہ پڑیے. میں نے کبھی مجھے اس کی عملی زندگی میں اس کی نہ کبھی ضرورت پڑی ہے اور نہ کبھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.